अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हमसान नावल की एपिसोड नंबर 27, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डैड, इतनी देर लगा दिया आपने। मिस राइमा मलिक कब से आपका मुझसे बार बार पूछे जा रही थी। अपने बाप के कमरे में आते ही इसने एक नज़र राइमा पर डालते हुए अपने बाप को आंख दबाते हुए बताया था, जिस पर राइमा का बेसाख्ता मुंह खुला था और होंक सी बनी इस झूठे को देख रही थी, जो इतनी आसानी से इसका नाम लेकर झूठ बोले जा रहा था, जबकि वो इसकी होंक बनी शक्ल पर एक जानदार कहका लगाते हुए टेबल की साइड से निकलता हुआ ड्राइंग रूम से चला गया था। जबकि अबरार किरजई नफ़ी में सर हिलाते एक गहरा सांस भरते हुए पास पड़े सोफे पर बैठ गए थे। अंकल, मेरा यकीन करे कि मैंने रहने दो बेटा, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ मैं अपने बेटे को। मेरा बेटा मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो, आपको मेरे बेटे से मिलकर कैसा लगा। जी वो अंकल, मैं क्या कहूँ, अच्छी नेचर के लग रहे थे। इनके पूछने पर इसने थोड़ा झिझकते शर्माते हुए धीमे लहजे में बताया था, मेरा बेटा बहुत जल्द आपसे घुल मिल जाएगा, बस इसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। वो क्या है ना, इस धोखेबाज लड़की ने बुरी तरह से मेरे बेटे को अपनी कैद में कर रखा है, तो इसकी कैद से निकलने में इसे ज़रा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा बेटा बहुत जल्द इस लड़की को भूलकर आपसे मोहब्बत करने लगेगा। मैं कल सुबह होते ही राव से इस बारे में बात करता हूँ। आपने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं बेटा। बुरी बात है बेटा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं और खाने की किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। चले शाबाश, पहले कुछ खा पी ले, बाकी की बातें इसके बाद करते हैं। वो इसकी जानिब देखते नरम गरम लहजे में बता रहे थे, और जब बात करते हुए इनकी नज़र अचानक मेज़ पर पड़ी खाने की ट्रे की जानिब पड़ी थी, जो जूं की तूं वैसे ही पड़ी थी, और उन्होंने मसनूई गुस्सा करते हुए इसकी जानिब एक हाथ की मदद से ट्रे को खिसकाया था। अंकल, मैं सिर्फ ये कोक पीऊंगी, इसने इनकी तरफ देखते धीमे मध्यम लहजे में बताया था, जिस पर उन्होंने शफ़क़त से मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। इसके बाद वो इनसे चंद मज़ीद बातें करने के बाद इनसे इजाज़त लेती वहाँ से चली गई थी। राइमा इनके दोस्त राउफ सदीकी की बेटी थी, जिसका खिलता रंग सुर्ख सफ़ेद और आंखें कांच के जैसी भूरी थीं। गो वो सानिया से कम हुस्न नहीं रखती थी, लेकिन इसके बावजूद वो खरे सोने की तरह साफ दिल की मालिक थी, और पहले ही नज़र में इन्हें ये मासूम सी लड़की अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई थी। और वैसे भी वो कब तक अपने बेटे की हट धर्मी के हाथों इसकी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होती देखते रहे। इसलिए वो बगैर इसके चीखने चिल्लाने और गुस्से की परवाह किए उन्होंने आज राइमा को घर बुला ही लिया था। और जब वो आई तो उन्होंने जानबूझकर ज़बरदस्ती अवतार को इसके पास भेज दिया, ताकि वो इससे बातचीत करके थोड़ा घुल मिल जाए। लेकिन अब देखना यह था कि क्या अवतार इतनी आसानी से इनकी इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। अपिया, आप क्या ढूंढ रही हैं। वो इन सब से मौजरत करके जब अपने कमरे में आई तो इसने सोचा, क्यों ना एक नज़र कबर्ड में रखी मैं अपनी इस फाइल को देख लूं। वो मुसलसल इस फाइल को ढूंढ रही थी। जब इसे अगले 10-15 मिनट्स में अपनी वो फाइल ना मिली, तो इसने इस अकेली फाइल को ढूंढने की खातिर कमरे की साफ सुथरी हालत को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इसके बरअक्स आधे घंटे बाद जब जानिया ने इसके रूम में झांका, तो इसने ठहरे हुए लहजे में सवाल पूछा था। स्वीटी, कुछ नहीं, मैं वो बस अपनी एक ज़रूरी फाइल को ढूंढ रही थी। वो पता नहीं मैं इसे रख कर कहाँ भूल गई हूँ। वो बेड का मैट्रेस उठाए बगैर इसकी जानिब देखे मसरूफियत भरे अंदाज में बोली थी। अब या ये देखें, क्या यही वो वाला फाइल थी जिसको आप शायद कब से ढूंढ रही थी। अपने हाथ में पकड़ी फाइल की जानिब इसकी तवज्जो दिलाती हुई वो पूछ रही थी। ये फाइल तो तुम्हें कहाँ से मिली। तुमने इस फाइल को पढ़ा तो नहीं ना, इसने हकलाते हुए पूछा। तो ये थी आपकी असलियत जिसकी बिना पर हमजान ने आपको तलाक दी। बताएं मुझे अपिया, आप इतना कैसे गिर सकती हैं। मैं तो हमजान को आज तक कसूरवार समझती रही, जबकि ये नहीं पता था कि असल कसूरवार तो मेरे अपने थे। वो दुख से इसकी जानिब फाइल उछालती हुई बोली थी। स्वीटी, मेरी बात सुनो। मैं वो चंद पल यूं ही गैर यकीनी की हालत में इसकी जानिब देखती रही, लेकिन फिर लकनत ज़दा लहजे में कहते हुए इसकी जानिब बढ़ी थी। मुझे आपकी अब कोई सफाई नहीं चाहिए, सुना आपने। आपकी असलियत अब मेरे सामने आ चुकी है। बताइए मुझे, किसके बच्चे को आपने मारा। वो गम से निढाल चीखती हुई बोली थी।
کیا ہوا جانیہ بیٹا، کیوں چلا رہی ہو؟ اور بڑی بہن سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ زبیر خان اور ملیحہ جو اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے جا رہے تھے، ان کے کمرے میں آتے شور کو سن کر اسی طرف چلے آئے تھے۔ پوچھیے اس سے کس کے بچے کا انہوں نے ابارشن کروایا ہے؟ بلکہ آپ کیا پوچھیں گے؟ آپ تو خود بابا ہرمزان کے گنہگار ہیں۔ جانیہ، تمیز سے بات کرو، بابا ہیں تمہارے۔ ملیحہ بیگم کو اس کی یہ بات شدید ناگوار لگی تھی، اس لیے انہوں نے اسے ٹوکا۔ ماما بہت برے ہیں، بلکہ ماما یہ دونوں ہی بہت برے ہیں۔ ماما میں نے اپیا کے لیے ہرمزان کو ہرٹ کیا، اس کی فیلنگ کا مذاق اڑایا، اسے دھوکہ دیا کیونکہ اس نے میری اپیا کو طلاق جو دی تھی۔ پر ماما ہرمزان برا نہیں ہے، برے تو یہ دونوں ہیں۔ جانیہ میرا بچہ بس چپ ہو جاؤ۔ ثانیہ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ تمہارے پاس ہے کوئی جواب اس کے سوالوں کا؟ ماما مجھے آج چپ نہ کروائے، مجھے کہہ لینے دیجیے جو میں آج کہنا چاہتی ہوں۔ اس درد کے بوجھ کو برداشت کرتے کرتے میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ آج مجھے میرے دل کا غبار نکال لینے دیں۔ ماما ہرمزان کی ماما کا اس نے ایک ہچکی بھری۔ ایکسیڈنٹ بابا نہیں کروایا، ہرمزان کی ماما کی ڈیتھ بابا کی وجہ سے ہوئی۔ وہ ان کے گلے لگتے شدت گریا سے روتی اپنی ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بتا رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زبیر خان یا پھر ثانیہ سے کسی بھی قسم کی اس بارے میں باز پرس کرتی، جبکہ وہ اس سے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے اپنے ہوش حواس کھوتے ہوئے ان کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ جانیہ میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے کمزور لاغر سے وجود کو بمشکل سنبھالے اس کے گال کو تھپ تھپاتی ہوئی اس کی بند ہوتی آنکھوں کو اسے کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ اپنوں کی دھوکے بازیوں سے وہ معصوم سی جان آج نڈھال ہو گئی تھی۔ اوپر سے سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ اسے سنبھالنے کے لیے آج وہ ستمگر ہمدرد بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ثانیہ گیراج سے جاؤ، گاڑی نکالو، میں جانیہ کو لے کر آتا ہوں۔ جانیہ کی ہوش و خرد سے ہوئے بیگانہ وجود کو وہ اپنے بازوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگے تھے، جبکہ وہ ثانیہ کے گاڑی پورچ پر لاتے ہی ملیحہ بیگم کے گاڑی کا دروازہ کھولنے پر وہ اسے یوں ہی اپنی گود میں لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہسپتال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈ دس از ناٹ فیئر، کیا تھا یہ سب؟ آپ کے دماغ میں جو پلاننگ چل رہی ہے نا، میں اسے بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ وہ کمرے میں لیپ ٹاپ لیے کچھ ای میل چیک کر رہے تھے جب وہ ان کے سر پر کسی جن بھوت کی طرح سوار ہوا پوچھ رہا تھا، ڈیڈ آپ سے ہی کچھ پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ وہ خود کے یوں اگنور کیے جانے پر آگ بگولا ہوتے ہوئے چلایا تھا اور ان کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ کی ایک سائڈ کی درا پر وہ خود کے یوں اگنور کیے جانے پر آگ بگولا ہوتے ہوئے چلایا تھا اور ان کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ کی ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ کیا بدتمیزی تھی ہاں یہ، دن بدن بدتمیز اور خودسر ہوتے جا رہے ہو، اتنے بڑے گھوڑے ہو گئے ہو، ابھی تک باپ سے بات کیسے کرنی ہے، اتنی بھی تمیز پیدا نہیں ہوئی؟ وہ اس کی بدتمیزی پر کھولتے ہوئے ناگواری سے بولے تھے۔ اوہ ڈیڈ پلیز، وائی آر یو اگنورنگ می، ٹیل می وائی۔ اوہ ڈیڈ پلیز، اب مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں، بتائیے مجھے کیوں؟ وہ اس کی بات بدلنے پر چڑ کر بولا تھا، جہاں تک اگنور کرنے کی بات ہے یہ تم خود سے ہی پوچھو۔ اگر تم میری بات مان کر رائمہ سے شادی کر لیتے ہو تو میں اپنے بیٹے کو اگنور نہ کروں۔ ڈیڈ کیوں آپ کو میرے ایک بار کی کہی بات سمجھے میں نہیں آتی؟ وائی ڈیڈ؟ وہ اپنے کھلے رہے دماغ پر قابو پاتے ضبط سے بولا تھا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب باپ سے بات کرنے کی تمیز آ جائے پھر منہ اٹھا کر آ جانا۔ وہ اب کی بار بھی نہ چاہتے ہوئے برہمی سے بولے تھے اور اسے کمرے سے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ ڈیڈ، وہ اب کی بار حلق کے بل زور سے چلایا، تو کیا چاہتے ہو تم؟ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں خود کو یوں ہی برباد ہوتے ہوئے دیکھتا رہوں؟ نو نیور۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میرا بیٹا ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزارے۔ وہ بھی اسے اور اس کی چپتی باتوں کو کب تک اگنور کرتے، غصے سے کہتے پنکارے تھے۔ ڈیڈ، میں اس لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا، وہ اپنے اندر ایک پختہ عزم کرتے بولا تھا۔ تمہیں شادی تو اسی سے کرنی ہوگی، دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کرتے ہو۔ وہ بھی اپنے لہجے میں بغیر کوئی لچک لائے اپنا حکم اسے سنا رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز، اگر یوں ہی مارنا ہے تو پھر میرا گلا گھونٹ کر خود ہی مار دیں، پر ڈیڈ پلیز یہ ظلم مت کریں، اپنی اس ضد کو چھوڑ دیں۔ ڈیڈ میں پہلے ہی بہت بڑے گلٹ میں مبتلا ہوں، پلیز میں اس سے شادی کر کے اس گلٹ سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں اسی گلٹ کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں۔ اپنے باپ کے اٹل لہجے کو دیکھ کر وہ بے اختیار ان کے پاس بیڈ پر اپنی جگہ بناتا ان کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا تھا، اوتار مائی سن، یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ مل کر لڑ رہے تھے نا،
تو پھر اتنی جلدی ہار مان گئے؟ چل شاباش، تم ویسے ہی پہلے کی طرح مجھ سے غزلے بدتمیز اکھڑ لہجے میں بات کرو، پر یار ایسے نہ کمزوروں کی طرح بات نہ کر مجھ سے، تم تو میری طاقت ہو، میرے بہادر غزلے بیٹے ہو۔ مجھے میرا وہی غزیلا بدتمیز بیٹا چاہیے جو بات کرنے سے پہلے سوچتا تک نہیں۔ وہ اس کے اچانک اپنی گود میں سر رکھنے پر چونکے تھے، اور مزید ستم یہ ہوا کہ اس کی بڑھائی ہوئی آواز سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ دوسری بار اپنے بیٹے کو وہ یوں اس لڑکی کی وجہ سے ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور تھے، ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دیں جس نے ان کے بیٹے کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ ان کی طرف دیکھتا کسی 5 سالہ ضدی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے ان سے فرمائش کر رہا تھا۔ اس دھوکے باز لڑکی نے محض تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنے لبوں میں سگریٹ کو دبائے لائٹر سے جلاتے ہوئے بولے تھے۔ دھوکے بازی ہی صحیح ڈیڈ، پر مجھے پھر بھی وہی چاہیے۔ اس کی ضد ہنوز قائم تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، اب اپنا سر اٹھاؤ میری گود سے، وہ ہار مانتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں باپ بیٹے ہی تو ایک دوسرے کا سہارا تھے، جو لڑتے بھی ایسے تھے کہ جیسے ابھی ایک دوسرے کا کھڑے کھڑے قتل کر دیں، اور پیار و محبت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ایک باپ کو ایسے ہی تو ہونا چاہیے، دھوپ چھاؤں کی طرح، جس کے سائے تلے اولاد اپنی زندگی کے تمام دکھ درد اور تکلیفوں کو بھلا دے، بالکل ایک کھلتے پھول کے مانند، جس کو دیکھتے ہی اولاد کے چہرے خوشی سے خود بخود ہی کھل اٹھے، ایسی خوشبو کی مانند جس کی مہک کو پاتے ہی بچے کے اندر گلی اداسیاں اور ویرانیاں کہیں دور جا سوئیں۔ ابرار کرزئی بھی اپنے بیٹے ابدار کے لیے اسی سائے کھلتے پھول اور خوشبو کی طرح ہی تھے۔ اس کی لاکھ غلطیوں اور اپنے اندر بے پناہ خود غرضی اور بے حسی کے ہونے کے باوجود بھی خود سے پہلے اپنی اکلوتی اولاد، اپنے جان عزیز بیٹے ابدار کے بارے میں ہی سوچتے تھے، باقی کام ان کی فہرست میں بعد میں آتے تھے۔ ڈیئر ریڈرز، چلیں ایک تو مسٹری سولو ہوئی ثانیہ اور اس کے باپ زبیر خان کی، اب دوسری مسٹری یہ رہتی ہے کہ جانیہ کو کیسے پتہ چلا۔ obviously جتنا وہ پیار اور اعتبار اپنی بہن پر کرتی ہے، اتنا تو وہ رمضان پر بھی نہیں کرتی ہوگی، تو اس کے باوجود اسے کیسے پتہ چلا ان سب باتوں کا، یا پھر کسی نے اسے بتایا ہوگا۔ ایپیسوڈ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی رائے اور میرے سوالوں کا جواب دینا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔